بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی کہانی ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی، جس میں ایک مسلمان اور ایک کافر تھا، اور کیسے اس مسلمان بھائی کا دل ایمان سے منور ہو گیا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن جب وہ مچھلی کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں اتنی مچھلیاں آتی کہ اسے کھینچنے میں اس کے لیے مشکل ہو جاتی، لیکن مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی، اور اس پر بھی وہ صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک دن اس مسلمان کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر آ گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو جواہرات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں سرگوشی پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ بس کافر کی بیوی نے اسے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا کرنے پر آمادہ کرے کہ وہ بھی میرے شوہر کے بت کی پوجا کرے، تاکہ تم بھی امیر ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ رنجیدہ ہو کر نیچے آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا ہوا، جس سے آپ بہت اداس نظر آتی ہو۔ تو اس نے کہا، میاں یا تو تم مجھے طلاق دو یا اپنے بھائی کے خدا کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد کفر کی بات کرتی ہو۔ تو عورت نے کہا، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھے کپڑے اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا راز حد سے بڑھ گیا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے میں کاریگروں اور مزدوروں کے پاس جاؤں گا اور آپ کو روزانہ 2 درہم دوں گا، تو اس کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کر دو۔ یہ سن کر عورت کو کچھ اطمینان تو ہوا، اور جلد ہی مرد مومن مشقت کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن آج اسے کسی نے کام نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ جب رات کو گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، آج کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت نے کہا، بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا سخی ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور 30ویں شب کو اس کی بیوی نے کہا کہ شوہر سنو، اگر تم کل مجھے مزدوری نہیں لائے تو آپ کو مجھے طلاق دینا ہوگی۔ یہ سن کر اسے بہت پریشانی ہوئی، اور 30ویں دن کی صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے کام پر رکھو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں تمہیں نوکری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ مومن آدمی روزی کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرافیاں لے کر ان کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے مجھے یہ تحائف دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ تمہارے شوہر ہمارے ہاں کام کرتے تھے، ہم نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ ہمیں چھوڑ کر یہودی کے پاس نہ گیا۔ اگر اس نے ہمارا کام کیا ہوتا تو ہم اسے زیادہ معاوضہ دے دیتے۔ اشرافی کی کمی کی یہی وجہ ہے۔ جب مرد مومن شام کو گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے پوچھا کہ تم آج کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس کام پر گیا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اسے اشرافیوں کا قصہ بھی سنایا۔ یہ سن کر وہ مومن روتا ہوا بے ہوش ہو گیا،
اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ افسوس کی بات ہے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر وہ عورت کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں عبادت الہی میں مشغول رہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستوں، آج کی کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔